رحمت للعالمین کی تشریف آوری کا مہینہ ہے۔ ولادت کی رات اس مسجد میں آپ نے حضور کی ولادت کے حوالے سے یہ سنا کہ آپ انوار و تجلیات کے ساتھ اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ اس طرح اس دنیا میں تشریف لائے کہ آپ کے جسم پر کوئی رطوبت نہیں تھی، آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا، ناف کٹی ہوئی، مختون ختنہ شدہ، طیب و طاہر صاف ستھرے اس دنیا میں تشریف لائے اور اس حال میں آئے کہ یتیم بن کر آئے۔ آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ، ان کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب آپ اپنی والدہ کے شکم میں تھے۔ آپ ماں کی پیٹ سے یتیم پیدا ہوئے ہیں۔ سورہ ضحیٰ جو ابھی آپ نے سنی، اس میں آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، حبیب تیرے رب نے تجھے یتیم پایا، اور یتیم پانے کے بعد تجھے ایسی ایسے ٹھکانے دیے، ایسی ایسی تیری تربیت کی کہ جس کی نظیر اور جس کی مثال موجود نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، دودھ پلانا، یہ چند روز ماں نے دودھ پلایا حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور پھر یہ خدمت ابو لہب کی آزاد کردہ باندی ثویبہ، یہ خدمت ان کو عطا ہوئی حضور کو دودھ پلانے کی۔ حضور کی دایا حضرت ثویبہ بن گئی۔ یہ وہ باندی ہے کہ جب حضور کی ولادت ہوئی، اس نے جا کر اپنے مالک کو ابو لہب کو بتایا کہ تیرے بیٹے کہ تیرے بھائی کے یہاں لڑکا ہوا ہے۔ ابو لہب نے پوچھا کون سے بھائی کے یہاں؟ میرے تو کئی بھائی ہیں، ہم تو 9 بھائی ہیں، کس کے یہاں لڑکا ہوا ہے؟ کہا کہ تمہارے مرحوم بھائی عبداللہ کے یہاں۔ ابو لہب نے کہا کہ تو نے بہت خوش کر دیا مجھے، میری آنکھیں ٹھنڈی کر دی، میرا جگر ٹھنڈا کر دیا، تو نے جو یہ خوشخبری مجھے سنائی، اس خوشخبری کے بدلے میں تجھے میں آزاد کرتا ہوں۔ حضرت ثویبہ یہ آزاد ہو گئی، اور نبی کریم علیہ السلام کو دودھ پلانے کی سعادت اس کو عطا ہوئی۔ اس نے حضور کو، نبی آخر الزمان کو، اس امت کے قائد و رہنما کو دودھ پلایا اور نبی کی رضائی ماں بنی۔ حضرت ثویبہ نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے چچا ہیں، ان کو بھی اس نے دودھ پلایا۔ انہوں نے حضرت ابو سلمہ کو بھی دودھ پلایا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور کے چچا بھی ہیں اور حضور کے بھائی بھی ہیں۔ نسبی اعتبار سے حضور کے چچا ہیں، اور چونکہ حضور نے اور حضرت حمزہ نے ایک ہی خاتون کا دودھ پیا ہے،
اس حوالے سے حضرت حمزہ حضور کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں۔ حضرت ابو سلمہ یہ بھی ان لوگوں میں ہیں جنہیں حضرت سویبہ نے دودھ پلایا۔ حضرت ابو سلمہ یہ حضور کے دودھ شریک بھائی ہیں۔ ان کی بیوی حضرت ام سلمہ وہ حضرت ابو سلمہ کے انتقال کے بعد حضور کے نکاح میں آئی۔ حضرت ام سلمہ ام المومنین ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس رضائی دودھ شریک بھائی کی بیوی سے ان کے مرنے کے بعد نکاح کیا۔ حضرت ام سلمہ ام المومنین ہیں۔ حضرت ام سلمہ کی ایک لڑکی تھی، درہ ان کا نام تھا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور کی زوجہ ہیں، ہماری ماں ہے، ام المومنین ہیں، انہوں نے حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ آپ درہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ درہ سے نکاح، میں درہ سے نکاح کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ درہ تو میری ربیبہ ہے۔ ربیبہ وہ لڑکی کہلاتی ہے جو پہلے شوہر کی ہوتی ہے، اور جب اس کی ماں دوسری شادی کرتی ہے، دوسرے شوہر کے پاس جو اولاد جاتی ہے، یہ ربائب کہلاتی ہے۔ ربیبہ کی جمع ربائب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ درہ تو میری ربیبہ ہے، میری بیوی کے ساتھ پہلے شوہر کی لڑکی ہے جو میرے گھر آئی ہے، اس سے میرا نکاح ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں فرمایا کہ ربیبہ سے نکاح نہیں ہوگا، ربائب سے نکاح حلال نہیں؟ فرمایا قرآن کریم میں ہے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي، جو تمہاری ربیبہ ہیں، جو پہلے شوہر کی لڑکیاں ہیں اور اپنی ماں کے ساتھ دوسرے شوہر کے یہاں آتی ہیں، جب دوسرے شوہر کا تعلق ان کی ماں سے قائم ہو جائے تو اب ان لڑکیوں سے نکاح جائز نہیں۔ فرمایا اس سے میرا نکاح کہاں ہو سکتا ہے، وہ تو میری ربیبہ ہے، کس سے تم نے سنا ہے؟ اور فرمایا میرا نکاح تو اس سے اس لیے بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ میری بھتیجی ہے۔ فرمایا ام سلمہ کی بیٹی، فرمایا ابو سلمہ کی بیٹی ہے، اور ابو سلمہ اور میں نے سویبہ کا دودھ پیا ہے، ایک ہی خاتون کا ہم دونوں نے دودھ پیا ہے۔ وہ میری بھائی کی جو دو دودھ شریک بھائی ہے ان کی بیٹی ہے، وہ تو میری رضائی بھتیجی ہے، اس سے میری شادی کہاں ہو سکتی ہے، اس سے میرا نکاح کہاں ہو سکتا ہے؟ جس طرح نسبی بھتیجیوں سے نکاح نہیں ہو سکتا کہ کوئی اپنے نسبی بھتیجی سے نکاح کرے، ایسے ہی جو دودھ شریک بھتیجیاں ہوں ان سے بھی نکاح جائز نہیں۔ حضرت ابو سلمہ کو بھی حضرت سویبہ نے دودھ پلایا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حضرت سویبہ نے دودھ پلایا، اور خاتم النبیین کو بھی انہوں نے دودھ پلایا، حضور علیہ السلام کو۔ اور پھر یہ سعادت ایک تیسری ماں کے حصے میں آ گئی۔ اب یہ سعادت حضرت حلیمہ کے حصے میں آ گئی۔ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو مکہ مکرمہ سے 50 میل دور پہاڑوں میں صحراؤں میں رہتی تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت حلیمہ کو یہ سعادت عطا کی۔ 50 میل دور رہ رہی ہے مکے سے، اور مکے آ گئی۔ کس لیے آ گئی؟ عورتوں کے ساتھ آ گئی،
کہ بھوک بہت تھی وہاں، غربت بہت تھی، افلاس بہت تھا۔ یہ غربت کی ماری ہوئی عورتیں، افلاس کی ماری ہوئی مکہ مکرمہ گئی کہ یہاں کے نوابوں کی، مالداروں کی، رئیسوں کی، دولت والوں کی بچوں کو ہم پالے لے جائیں اور اس کے بدلے میں ہمیں اناج ملے، اونٹ ملے، بکریاں بھیڑ ملے، سونا چاندی ملے، کپڑے ملے۔ اس امید پر یہ مکہ آئی کہ ہم کسی بچے کو لے جائیں، بچوں کو پالیں اور اس کے بدلے میں ہمیں کچھ ملے اور ہماری غربت دور ہو۔ یہ بہت سی عورتیں آئی اپنے شوہروں کے ساتھ، حضرت حلیمہ بھی ان میں شامل ہے، وہ بھی اپنے شوہر حارث کے ساتھ آئی۔ ایک گدی پر سوار ہے، ایک اونٹ ہے ان کے پاس، دودھ کے لیے اونٹنی، گدی پر سوار تمام عورتیں آگے نکل گئی، حضرت حلیمہ پیچھے رہ گئی، اس لیے کہ گدی میں چلنے کی طاقت نہیں۔ اسے ڈنڈا مارو، چابک مارو تو گدی چلے اور ڈنڈا نہ مارو تو گدی لاغری اور نکاحت کی وجہ سے چل نہ پائے، رک جائے۔ حضرت حلیمہ پیچھے رہ گئی اور باقی عورتیں مکہ پہنچ گئی، نوابوں کے گھروں میں، سرداروں کے گھروں میں، مالداروں کے گھروں میں گئی اور مالداروں کے بچے لے لی، نوابوں کے بچے ان کے حصے میں آ گئے۔ حضرت عبد المطلب ایک دائی کو لاتے تھے اور انہیں نبی کریم علیہ السلام کا جلوہ دکھاتے تھے اور کہتے تھے اس بچے کو پال لو، اسے لے جاؤ، بہت خیر و برکت ہوگی۔ مگر آنکھوں پر اللہ نے ان کے پردے ڈال دیے تھے۔ وہ کہتی تھی کہ عبد المطلب تم تو بوڑھے ہو، یہ عورت کے گھر میں جو عورت ہے یہ بہت جوان نوجوان بچی ہے، تم بوڑھے ہو، تم کمائی کے لائق نہیں اور اس بچے کا باپ نہیں، تو ہمارا حق الخدمت کون ادا کرے گا؟ ہمیں کون معاوضہ دے گا اس بچے کو پالنے کا؟ ان کی نگاہ معاوضے پر، ان کی نگاہ اجرت پر، اس لیے معاوضوں پر، اجرتوں پر، مال پر، دولت پر، نوٹوں پہ نگاہ نہیں رکھو گے۔ جو اس پہ نگاہ رکھتا ہے وہ خیر سے محروم رہتا ہے۔ ان کی نگاہ نوٹوں پر، میری اور آپ کی نگاہ بھی نوٹوں پر ہوتی ہے، میری اور آپ کی نگاہ خدمت پر نہیں ہوتی۔ اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ کسی کی خدمت ہم نہیں کرتے، پہلی نظر ہماری ہوتی ہے کہ ملے گا کتنا یہاں سے۔ یہ کن کا طریقہ ہے؟ یہ زر پرستوں کا طریقہ ہے، یہ مال پرستوں کا طریقہ ہے۔ زر پرست نہیں بننا ہے۔ اپنے نبی کی سیرت اور شان سنتے ہو تو پھر مال پرست نہیں بننا ہے، خدمت پرست بننا ہے کہ لوگوں کی خدمت کریں، خلوص سے کریں، دل و جان سے کریں، بغیر طمع، بغیر لالچ کے کریں۔ یہ ساری لالچی عورتیں تھیں، یہ سب مال دیکھ رہی تھی کہ مال کتنا ملے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کو ان سب نے دیکھا اور سب نے کہا کہ باپ ان کا ہے نہیں، ماں ان کی نوجوان بچی ہے، آپ بوڑھے ہیں، ہمیں یہاں سے کچھ ملنے کی امید نہیں ہے، اس لیے ہم اس بچے کو نہیں لے سکتے، انکار کر دیا۔ حضرت سیدہ آمنہ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، ان کا دل کیا کہتا ہوگا۔ لیکن اہل علم کہتے ہیں کہ ان عورتوں نے نبی کریم علیہ السلام کو لینے سے انکار نہیں کیا، بلکہ نبی کریم نے ان کی گود میں جانا گوارا نہیں کیا کہ میں دنیا دار عورتوں کی گود میں، زر پرست عورتوں کے گود میں، طمع اور لالچ
لالچ رکھنے والی کی گود میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ حضور ان طمع پرست عورتوں کی گود میں نہیں گئے، سب عورتیں بچے لے آئی۔ حضرت حلیمہ سب سے آخر میں مکہ پہنچی، دیکھا کہ ہر سہیلی کے گود میں بچہ، ہر ایک سہیلے کے گود میں بچہ۔ حضرت حلیمہ مکے کی ایک ایک گلی میں پھرتی ہے، ایک ایک گھر پہ دستک دیتی ہے، پتہ چلتا ہے تم دیر سے آئی ہو، بچہ تو ہم دے چکے ہیں، بچہ دے دیا ہم نے، تم دیر سے پہنچی ہو۔ حضرت حلیمہ مایوس ہو گئی کہ میں تو ویسے ہی جاؤں گی، سب سہیلیوں کے ہاں گود میں بچے اور میں بغیر بچے کے جاؤں گی۔ فرماتی ہیں فاستقبلنی عبد المطلب، عبد المطلب سے میری ملاقات ایک راستے پہ ہو گئی، حضور کے دادا سے ملاقات ہو گئی، مقدر نے ملا دیا حضرت عبد المطلب سے۔ عبد المطلب نے کہا کہ کون ہو تم؟ کہا میں بچے کی تلاش میں ہوں، آپ کی نگاہ میں کوئی بچہ ہو تو بتا دو۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا نام کیا ہے تمہارا؟ کہا حلیمہ، حلم والی، بردبار، برداشت والی۔ حضور بھی حلیم ہے، ماں بھی حلیمہ ہے، حضور امین ہے، نسب بھی ماں آمنہ ہے، نبی کریم علیہ السلام بھی حلم والے، نبی کریم بھی بردبار، اور یہ بھی حلیمہ، یہ بھی حلم والی۔ فرمایا کون سا قبیلہ ہے، برادری کون سی ہے؟ کہا بنو سعد، سعادت والے، نیک بختی والے۔ فرمایا میرے پاس لڑکا ہے یتیم، اگر چاہو تو وہ لے جاؤ، میرا پوتا ہے یتیم ہے، کہاں اپنے شوہر سے مشورہ کر لوں، پتہ دے دو۔ پتہ لے لیا، شوہر سے مشورہ کیا اور شوہر کو کہا کہ میں خالی گود جانا نہیں چاہتی، چاہے کچھ ملے یا نہ ملے میں اس یتیم بچے کو لے کے جاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دولت حضرت حلیمہ کے لیے رکھی تھی۔ اور دائیوں کا ذکر ہے اس منبر پہ، مجھے نام آتے ہیں ان کے، کسی مورخ کو نام یاد ہے ان کے؟ حضرت حلیمہ کا نام آ رہا ہے اس منبر پہ۔ اس منبر پہ کیا، دنیا کے تمام منبروں پر، دنیا کے تمام مساجد پر کس کا نام آ رہا ہے؟ حضرت حلیمہ کا نام آ رہا ہے۔ اور دائیوں کا نام کوئی جانتا ہے؟ کوئی مورخ، کوئی مفسر، کوئی دانشور بتا سکتا ہے؟ جو رسول اللہ سے جڑے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو ان سے کٹے گا وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ حضرت حلیمہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ ان کی قبر پر بے شمار رحمت نازل کرے۔ ان کی قبر جنت البقیع میں ہے، نبی کریم علیہ السلام کے روضہ انور کے آگے جو قبرستان ہے اس میں ان کا روضہ انور ہے۔ حضرت حلیمہ نے اپنے شوہر کو کہا میں اس بچے کو ہی لوں گی۔ اب حضرت حلیمہ کی باتیں آ گئی، یہ ان کی روایتیں۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں نبی کریم علیہ السلام کے گھر میں آئی، دیکھ کر میں بہت افسردہ ہو گئی کہ اس گھر کے اندر بہت حسین و جمیل نوجوان لڑکی بیوہ، حضور کی ماں سیدہ آمنہ جو جوانی میں بیوہ ہو گئی۔ کہا مجھے بہت صدمہ ہوا، میں نے کہا بیوی لڑکا کہاں ہے؟ سیدہ آمنہ نبی کریم علیہ السلام کی والدہ حضور کو لائی، سفید ریشم کا بستر تھا، حضور کی آنکھیں بند تھی، آپ سو رہے تھے۔ فرماتی ہے میں نے گود میں لیا، میرا گود میں لینا تھا کہ آنکھیں کھولی اور میری طرف مسکرا کے دیکھا۔ میری طرف مسکرا کے دیکھا اور 100 جان سے میں حضور پر قربان ہو گئی، فدا ہو گئی۔
میں نے کہا اس بچے کو میں لے کے جاؤں گی، خوشبو کی لپٹیں آ رہی ہیں، میرا سینہ جس میں بہت ہی دودھ کم تھا میں نے اپنے سینے سے لگایا، مجھے قوت اور طاقت جسم میں محسوس ہوئی کہ بڑی طاقت رکھتی ہوں۔ میں نے سینے سے لگایا، دایاں سینہ میں نے منہ میں دیا، میرا سینہ دودھ سے لبریز ہو گیا، دودھ ٹپکنے لگا، بہت دودھ خوب دل کھول کر پیا۔ میں نے بائیں چھاتی کی طرف حضور کو ڈالا کہ بائیں چھاتی سے بھی دودھ پیے، آپ نے اپنا منہ موڑ لیا، میں نے پھر کوشش کی مگر آپ نے بائیں چھاتی کو منہ نہیں لگایا، زبان حال سے مجھے بتایا کہ حلیمہ میری ماں، میرا ایک اور بھائی بھی ہے، یہ سینہ اس کا ہے میرا نہیں۔ حضور بچپن سے عادل و منصف ہیں، جانتے تھے کہ ایک اور بھائی میرا ہے، حلیمہ کا بیٹا ہے، بائیں چھاتی سے وہ دودھ پیے گا، آپ ہمیشہ دائیں چھاتی سے دودھ پیتے رہے۔ حضرت حلیمہ حیران رہ گئی کہ سینے سے لگایا اور سینہ دودھ سے لبریز ہو گیا۔ اپنے ڈیرے پہ آئے جہاں شوہر تھا، ڈیرے پہ آئے تو دیکھا شوہر باہر کھڑا ہے انتظار میں، دیکھتے ہی کہنے لگا حلیمہ آج تو اونٹنی نے اتنا دودھ دے دیا ہے کہ برتن بھر گیا ہے۔ میں نے کہا میرا سینہ بھی لبریز ہو گیا ہے، اور یہ برکات سب اس بچے کی، یہ اس بچے کی برکت ہے۔ حضرت حلیمہ نے حضور کو لیا اور روانہ ہو گئی، حضور گود میں اور اسی گدی پر جس پر آئی تھی دراز گوش پر اسی پہ روانہ ہو گئی۔ اس کی رفتار اب پہلے رفتار سے بہت تیز، جو سہیلیاں پہلے روانہ ہو چکی تھی یہ سواری وہاں تک پہنچ گئی اور ان سے آگے نکلنے لگی۔ سہیلیوں نے کہا حلیمہ کیا یہ وہی سواری ہے جس پر تو آئی تھی یا تو نے کوئی اور جانور خرید لیا ہے؟ سیدہ حلیمہ نے کہا سواری وہی ہے مگر سوار بدل گیا ہے۔ یہ برکات اس سوار کے، حضور کی برکتوں کو کوئی بیان کر سکتا ہے؟ آپ کے برکات، آپ کے انوار، آپ کے تجلیات کا کوئی احاطہ کر سکتا ہے؟ سیدہ حلیمہ اپنے گھر پہنچ گئی، وہاں کے برکات انشاءاللہ اگلے جمعہ بیان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی محبتوں سے ہمارے دلوں کو لبریز فرمائے، ان کے نقش قدم پر ہمیں چلائے، ان کے برکات سے اس محلے کو، اس مسجد کو، آس پاس کی ان تمام آبادیوں کو، تمام مسلمان بستیوں کو آباد اور خوشحال فرمائے۔